بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاچا 40 سال کا ہو چکا تھا مگر کوئی چاچا کو لڑکی نہ دیتا۔ عورتوں سے وجہ پوچھتی تو چاچا کو اداس بھیڑیا کہتی۔ مجھ کو بھی بڑا تعجب ہوتا۔ ایک روز میں نے اپنی سہیلی کو اپنے کپڑے اور چاچے کے پاس زمینوں پر بھیج دیا اور خود فصلوں میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ چاچا میری اماں آج بھی میرے ابا سے لڑ رہی تھی، کہہ رہی تھی اپنے بھائی کا کچھ انتظام کرو، 40 سال کا ہو گیا ہے، اس کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں اب ساری ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، میرے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، اب میں ان کو دیکھوں یا تمہارے بھائی کو سنبھالوں؟ میرے والد خاموشی سے میری والدہ کی بات سن رہے تھے، ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ چاچا کی عمر 40 سال ہو چکی ہے اور ان کا گھر بھی بسنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے میں تو کوشش کر کے تھک چکا ہوں، اس اداس بھیڑیے کو کوئی اپنی لڑکی دینا ہی نہیں چاہتا۔ تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے تو بے شک کر دو، لیکن میرا دماغ روز مت چاٹا کرو۔ ایک تو میں کام کر کے تھکا ماندہ آتا ہوں، اوپر سے تمہاری بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ابا نے خوف زدہ لہجے سے کہا اور پھر کھانے میں مشغول ہو گئے۔ میری اماں نے بڑی تیکھی سی نظر میرے باپ پر ڈالی تھی اور منہ میں بڑبڑانے لگی۔ کھانا کھائے بنا ہی اٹھ کر چلی گئیں، لیکن ابا کو اس بات کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی کہ اماں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنا چچا کو دودھ پتی کی چائے ضرور دے دینا۔ تمہیں پتہ ہے کہ آج وہ بہت اداس ہے اور جب زیادہ اداس ہوتا ہے تو کھانا نہیں کھاتا، بس چائے ہی پیتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری عمر 16 سال تھی۔ میں نے پہلے دسترخوان اٹھایا، سارے برتن مانجھ کر دھوئے اور اس کے بعد چچا کے لیے دودھ پتی کی چائے بنا کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی دروازے تک پہنچی، چچا کے رونے کی آواز اور سسکیوں نے میرے قدم کو وہیں روکا تھا۔ جانے کیوں میرا چچا ہر سال نومبر کی 10 تاریخ کو یوں ہی روتا تھا، پورا دن کچھ نہیں کھاتا تھا، ہر وقت اداس بھیڑیا بنا رہتا تھا۔ مجھے اپنے چچا سے بڑی انسیت اور محبت تھی، وہ ہم سب بہن بھائیوں سے پیار بھی بہت کرتا تھا۔ میری اماں شروع سے ہی غصے کی تیز تھی۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، اماں نہ جانے کیوں جیسے ہی چچا کی شکل دیکھتی ان کے ماتھے پر تیوری سی چڑھ جاتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اماں کو چچا کے ساتھ کیا خار تھی، لیکن جب تک چچا گھر کے صحن میں بیٹھے رہتے، اماں کے ماتھے کے بل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ وہ چچا کو کھانا دیتے ہوئے بھی مسلسل منہ میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی ہی رہتی تھیں۔ چارے نظریں جھکائے اپنا کھانا ہی کھاتے رہتے۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اماں کا بگڑا ہوا رویہ سمجھتے نہیں تھے، انہیں سب کچھ نظر آتا تھا، لیکن بولتے کچھ نہیں تھے۔ نہ ہی وہ نکمے تھے کہ گھر پر بیٹھے رہیں اور ابا اور اماں کے سر پر بوجھ ہوں۔ وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے، مہینے کا جو بھی کماتے اماں کے ہاتھ پہ رکھ دیتے تھے۔ پھر بھی میری ماں کو ان سے نہ جانے کون کون سی شکایتیں ہی رہتی تھیں۔ بار بار یہی کہتی تھی کہ تم کیا چھڑے چھان پھرتے رہتے ہو، اپنا گھر کیوں نہیں بساتے؟ میری ماں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس طرح کے موضوع پر میرے چچا کھانا پینا چھوڑ کر فوراً گھر سے باہر نکل جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ہر تیسرے دن یہی بحث لے کر بیٹھ جاتی۔ عین اسی وقت جب چچا کھانا کھانے بیٹھتے، پورے دن کا وہ بھوکا پیاسا ہوتا تھا، رات کو کھانا کھانے بیٹھتا تو میری ماں یہی بحث لے کر بیٹھ جاتی۔ وہ وہیں کھانا چھوڑ دیتا اور گھر سے باہر چلا جاتا۔ 2-3 گھنٹے بعد جب گھر واپس لوٹتا تو اس کی آنکھیں متورم سی ہوئی ہوتی۔ میں وجہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے اپنی اماں کی عادت بہت بری لگتی تھی۔ ایک بار میں نے اماں سے پوچھ ہی لیا تھا کہ آخر وہ چچا سے اتنا چڑتی کیوں ہیں، تو کہنے لگی شکر کر تجھے سچ کا پتہ نہیں ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے تو تجھے اپنے چچا سے سخت نفرت ہو جائے۔ تو نہیں جانتی سداس کے پیچھے پورے کا پورا بھیڑیا ہے، بھیڑیا جو اس کے شکنجے میں آ جائے اسے جان سے مار ڈالتا ہے۔ دور رہا کر اس سے میرا بس چلے تو میں اسے گھر سے نکال دوں، بس میں تو تیرے باپ کے سامنے چپ رہتی ہوں۔ اسے اپنے بھائی سے بڑی محبت اور لگاوٹ ہے۔ مجھے اماں کی ایسی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ میرا چچا ہم پر جان چھڑکتا تھا، جب بھی کسی عید یا خوشی کا موقع ہوتا تو ہمیں نئے جوڑے لا کر دیتا۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے، لیکن چچا کی محبت مجھ سے بہت زیادہ تھی۔ بار بار میرے سر پر ہاتھ رکھتے، میرے ماتھے کا بوسہ لیتے، مجھے بہت خوبصورت کپڑے لا کر دیتے۔ کچھ میں تھی بھی بہت خوبصورت اور اپنے چچا کا خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ جب میں نے 14 سال کی عمر میں آئی، اماں نے مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے چچا کے لیے سب کچھ بنانا میری ذمہ داری تھی، کیونکہ اماں کا تو منہ ہی بن جاتا تھا، اس لیے چچا کو ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا میں ہی دیتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے چھوٹے موٹے بہت سے کام کر دیتی تھی۔ میرے چچا کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اس لیے جب گھر لوٹتے تو پسینے سے شرابور ہو رہے ہوتے۔ کپڑے بھی ان کے سارے مٹی سے بھرے ہوتے۔ وہ نہا کر کپڑے بدلتے تو اماں کہتی کہ اتنے گندے کپڑے مجھ سے نہیں دھلتے، اپنے کپڑے خود دھویا کرو۔ اماں کی بات سن کر وہ خاموشی سے نظریں جھکائے اپنا جوڑا دھونے لگتے۔
میں چچا کے کندھے پر تھپکی لگا کر کہتی چلو چچا جا کر آرام کرو، کپڑے میں دھو دیتی ہوں۔ میری اتنی سی بات پر چچا مجھ پر نہال ہونے لگتے۔ کہتا تو میری گڑیا ہے، میری پیاری سی شہزادی ہے، اللہ تجھے بہت خوشیاں دے گا، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ میں یہ سن کر ہی خوش ہو جاتی تھی۔ آج تک چچا نے کبھی ہمیں اونچی آواز سے ڈانٹا تک نہیں تھا، لیکن اماں کی نفرت مجھے نہیں سمجھ آتی تھی۔ ایک بار اماں کے میکے میں سے ان کی کچھ کزنیں ان سے ملنے آئیں، وہ صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ اماں نے مجھے چائے بنانے کے لیے کہہ دیا، میں نے لکڑیوں کو آگ لگائی اور اوپر چائے چڑھا دی۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے کھانا پینا لکڑیوں پر ہی پکتا تھا۔ چائے بنا کر میں نے پیالیوں میں ڈالی اور ان خواتین کے آگے کر دی۔ عین اسی وقت چچا بھی کھیتوں سے واپس آ گئے۔ چچا کو دیکھ کر امی کے ساتھ ساتھ ان کی ساری کزنز کے ماتھے پر بھی تیوی چڑھی۔ ایک رات ساڑی سے اماں کے تھوڑے قریب ہو کر کہا، یہ اداس بھیڑیا ابھی تک تیرے ساتھ ہی رہ رہا ہے؟ تو نے کیوں اسے پال رکھا ہے؟ کیوں بھول گئی کہ کیا کیا ہے اس نے ماضی میں؟ ارے ہمارے گاؤں میں تو اب تک اس کو بڑے نفرت اور حقارت سے پکارا جاتا ہے۔ توبہ توبہ، یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا چچا نے کیا ہے جسے نفرت اور حقارت سے پکارا جاتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے۔ اماں کی نفرت کی میں آج تک یہی سمجھتی آئی تھی کہ دیور بھابھی کے آپس میں بنتی نہیں تھی، اس لیے اماں کو چچا سے کوئی خار تھی۔ لیکن اب مجھے لگ رہا تھا جیسے معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ چچا نے ماضی میں شاید کچھ ایسا غلط کام کیا جس کی وجہ سے اماں ان سے نفرت کرتی ہیں، لیکن ایسا بھی کیا غلط کر دیا کہ اماں کی نفرت ختم ہی نہیں ہوتی؟ اتنے سال بیت گئے، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی، میں نے تو چچا کو اچھا ہی دیکھا تھا، خاموش، اپنے کام سے کام رکھنے والا، کسی کے معاملات میں بولتا نہیں تھا۔ ایک بار میری اماں سے پوچھا کہ آپ کی یہ کزن چچا کے بارے میں کیا کیا بول رہی تھی، اور ایسا چچا نے کیا کیا ہے جو یہ سب اس سے نفرت کرتی ہیں؟ وہ کہنے لگی، مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میری زبان تو تیرے باپ نے قسم دے کر بند کروائی ہے کہ میں کسی سے کچھ نہ کہوں، ورنہ تو میں اسے چھوڑتی نہیں، بدنام کر کے رکھ دیتی۔ اس نے کام ہی ایسا کیا تھا، میری ماں نے تو مجھے بے ڈنگا سا جواب دے دیا تھا۔ اگر میں ان سے پوچھتی بھی تو مجھے کبھی سچ نہ بتاتی، کیونکہ ابا نے انہیں قسم دے کر روک رکھا تھا۔ اس لیے سوچتی تھی کہ کیوں نہ میں چچا سے خود ہی پوچھ لوں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ لیکن میرے چچا کہاں کچھ بتاتے تھے، کہتے تھے گڑیا تم بہت چھوٹی ہو، ابھی سمجھ نہیں سکتی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کی گڑیا تو اب 17 سال کی ہو گئی ہے، اتنی بھی بچی نہیں رہی کہ بات کو سمجھ نہ سکے۔ اور پھر کیوں لوگ میرے چچا سے نفرت کرتے تھے؟ مجھے یاد آنے لگا جب میں چھوٹی تھی تو چچا مجھے اسکول چھوڑنے جاتے تھے۔ جو بھی مجھے چچا کے ساتھ دیکھتا ناپسندیدگی کا دیکھ کر منہ پھیر لیتا تھا۔ میری ہم جماعت میری دوست کہتی کہ تم اس شخص کے ساتھ مت آیا کرو۔ میں نے کہا کیوں نہ آؤں، میرے چچا ہیں، انہیں میری فکر ہوتی ہے، اس لیے مجھے چھوڑنے آتے ہیں۔ وہ کہتی، ہماری امی کہتی ہیں کہ عائشہ کا چچا اچھا انسان نہیں ہے، بہت برا شخص ہے۔ جب میں یہ سنتی تو اپنی سہیلیوں سے لڑنے لگتی، کہتی خبردار جو تم نے میرے چچا کو کچھ بھی کہا تھا۔ ایک بار چھٹی کے وقت اسی بات پر میری ایک لڑکی سے بحث ہو گئی۔ وہ بار بار میرے چچا کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار ٹوک دیا کہ اب تم نے کہا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، لیکن وہ کہنے لگی برے کو برا نہ کہوں تو اور کیا کہوں، تمہارا چچا اچھا انسان نہیں ہے۔ میری اماں تو یہی کہتی ہیں، اور میری اماں جھوٹ نہیں بولتی۔ میں نے کہا میرا بھی چچا برا انسان نہیں ہے، اور یہ میں کہتی ہوں، میں بھی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن ہماری بحث بڑھ گئی۔ میں نے اس لڑکی کے بال پکڑ کر کھینچ دیے، منہ پہ 2-4 تھپڑ بھی مار دیے۔ اسی وقت میرے چچا بھی اسکول مجھے لینے آئے۔ انہوں نے جب مجھے اس لڑکی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دیکھا تو مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹانے لگے۔ میں نے کہا چچا مجھے چھوڑے، میں آج اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ ہوتی کون ہے آپ کو برا بھلا کہنے والی؟ وہ لڑکی چچا کے سامنے بھی خاموش نہیں ہوئی، یہی کہتی رہی کہ تمہارا چچا برا انسان ہے۔ میری اماں کیا سارے گاؤں والے یہی کہتے ہیں، کیا تم سب گاؤں والوں سے لڑو گی؟ میں نے کہا ہاں، میں سب سے لڑوں گی جو بھی میرے چچا کو برا کہے گا، نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر چچا نے مجھے گود میں اٹھا لیا۔ میں اس وقت 5ویں-6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ وہ مجھے گھر لے کر آئے، میں ابھی بھی غصے میں تھی، بال تو میرے بھی بگڑ چکے تھے کیونکہ اس لڑکی نے میرے بھی بال کھینچے تھے۔ اماں نے جب میرا حلیہ بگڑا دیکھا تو فوراً سے چچا کی گود سے مجھے لے لیا، کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ پھر میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو اماں نے کھینچ کے تھپڑ میرے منہ پہ دے مارا، کہنے لگی تم اسکول میں پڑھنے جاتی ہو یا لڑنے جاتی ہو؟ اگر اس نے کہا ہے تو جھوٹ تھوڑی کہا ہے۔ اماں کے منہ سے یہ سن کر میں خاموش ہو کے نہ سمجھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ میرے چچا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، انہوں نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور فوراً سے گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کو یوں روتا دیکھ کر میرا دل دکھی ہوا تھا۔ مجھے اپنے چچا سے بے تحاشا محبت تھی۔ رات تک میری آنکھوں کے سامنے چچا کا وہی روتا ہوا چہرہ نظر آتا رہا۔ رات کو جب چچا گھر آئے تو ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ میں نے بھی کھانا بیچ میں چھوڑ دیا۔ میں نے کہا چچا اگر آپ نہیں کھائیں گے
تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ میری بات سن کر میری ماں مجھے گھورنے لگی، لیکن چچا نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ کہنے لگے کہ بس اتنا پیار مت کر پگلی، مجھے پیار راس نہیں ہے، لیکن رشتوں کا تعلق ہی ایسا ہوتا ہے، دل میں محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اور پھر چچا بھی تو مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ اگر اماں مجھے ڈانٹ دیتی تو میں چچا کے پیچھے ہی جا کے چھپ جاتی، تو وہ کہتے بھابھی سے کچھ مت کہا کرو، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ یہ بات سن کر میری ماں نے میرے چچا سے کہا، تمہیں اب احساس ہو رہا ہے اس بات کا؟ اس وقت نہیں ہوا جب تم نے کسی کی بیٹی کو… بات سن کر میرے چچا کا چہرہ متغیر ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ بس بھابھی آگے ایک لفظ مت کہنا۔ پہلی بار میں نے اپنے چچا کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً گھر سے باہر چلا گیا۔ اماں کی بھی رنگت اڑ گئی تھی، شاید وہ چچا کے غصے سے ڈر گئی تھیں، لیکن پھر کچھ دیر بعد خود ہی سے برا بھلا کہنے لگی۔ مجھے بچپن کی باتیں یاد آنے لگی، لیکن اس وقت میں ناسمجھ تھی، اس لیے میں نے کبھی ان باتوں کی طرف توجہ نہ دی تھی۔ لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں حقیقت ہے۔ کون سا راز اس میں پوشیدہ ہے جس سے میں واقف نہیں؟ پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید گھر میں اماں کے ڈر سے مجھے چچا سچ نہ بتاتے ہوں، اس لیے میں سچ جاننے کے لیے چچا کے کھیتوں میں پہنچ گئی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی جب حقیقت مجھ پر آشکار ہوگی تو مجھے اپنے ہی چچا سے… میں دوپہر کو ہی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی تھی۔ اماں مجھے کم ہی کسی سہیلی کے گھر جانے دیتی تھیں، لیکن آج میں نے اماں سے منت سماجت کر کے یہ کہا تھا کہ مجھے چند گھنٹوں کے لیے اپنی سہیلی کے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ اماں مان گئی۔ میں سیدھا کھیتوں میں آئی تھی تاکہ چچا سے سچ جان سکوں، لیکن وہاں پر میں نے دیکھا کہ چچا کھیتوں میں نہیں تھا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور گرمیوں کے دن تھے، اس میں زیادہ تر لوگ کام کاج کر کے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، پھر شام تک گھر میں ہی رہتے تھے، لیکن چچا پوری دوپہر کے دن کھیتوں میں گزارتے تھے۔ اس وقت بھی چچا کھیتوں میں سوائے چچا کے اور کوئی نہ تھا۔ چچا بھی کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ میں نے دیکھا چچا کہیں جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ میری آمد سے بے خبر تھے، اس لیے میں ان کا پیچھا کرنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ چچا کافی دور جا کر ایک قبرستان کے اندر داخل ہوئے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ چچا اس وقت قبرستان میں کیا کرنے جا رہی ہیں۔ قبرستان میں جاتے ہی چچا ایک قبر پر بیٹھ کر رونے لگے۔ میں وہاں کھڑی تھی جہاں سے چچا مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں نے جب قبر کی تختی دیکھی تو کسی خاتون کی قبر تھی اور چچا وہاں بیٹھے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ مجھے معاف کر دے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے بدنام کر دیا۔ میں تو تمہیں عزت کی زندگی دینا چاہتا تھا، لیکن یہ سب میرے نصیب میں نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری محبت کی بھینٹ تم چڑھ جاؤ گی، لیکن میں نے بھی تم سے محبت اور وفا نبھائی ہے۔ آج تک میں نے کبھی کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا۔ مجھے تو بس اس وقت کا انتظار ہے جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ شاید چچا کسی سے محبت کرتے تھے اور یہ اسی لڑکی کی قبر تھی۔ چچا نے آنسو پوچھے اور جیسے ہی پلٹ کر مجھے دیکھا تو فوراً گھبرا سے گئے۔ میں نے کہا، چچا مجھے بتائیں یہ کون ہے؟ تب چچا نے مجھے ساری سچائی بتائی۔ کہنے لگے، یہ لڑکی تمہاری ماں کی خالہ زاد تھی، تمہاری ماں کی شادی پر ہی یہ مجھے اچھی لگی اور میں بھی اسے اچھا لگنے لگا۔ ہم دونوں میں محبت ہو گئی، لیکن تمہاری والدہ کے خاندان میں یہ رواج تھا کہ جہاں ایک بہن دی جائے وہاں پر خاندان کی دوسری لڑکی کو نہیں دیا جاتا۔ اس لڑکی کے 4 بھائی تھے اور بہت ہی سخت مزاج تھے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ میرا رشتہ مانگے، لیکن وہ انکار کر دیتی، کہتی کہ وہ لوگ کبھی نہیں رشتہ دیں گے۔ لیکن میں نے اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ پھر خط و کتابت کا سلسلہ بھی ہم دونوں کے درمیان جاری تھا۔ وہ لڑکی بھی میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ایک رات میں اسے بھگا کر اپنے گاؤں لے آیا اور تمہاری ماں کو بھی نہیں بتایا، اس سے نکاح کر لیا۔ پھر اسے گھر لے آیا۔ جب تمہاری ماں نے یہ سب دیکھا تو رونے پیٹنے لگی، کہنے لگی اس کے بھائی تو ہم سب کو مار دیں گے۔ ہماری بربادی میں کبھی کسی نے 2 بیٹیاں ایک خاندان میں نہیں بیاہیں۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ کچھ وقت تک خاموش رہیں، کچھ عرصہ بعد سب ہم ہمیں اپنا لیں گے، لیکن بھابھی نے اس کے بھائیوں کو خبر کر دی اور اس کے بھائی یہاں پر اس لڑکی کو اور مجھے مارنے کے لیے پہنچ گئے۔ اس سے پہلے وہ مجھے مارتے میری بیوی میرے سامنے آ گئی۔ گولی میری بیوی کو لگ چکی تھی۔ اس لڑکی کے بھائی اسے وہاں سے لے گئے۔ میری جان تو بچ گئی لیکن وہ مر گئی۔ یہ کہہ کر چچا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مجھے سن کر بڑا دکھ ہوا تھا۔ میرے چچا کو کوئی بھی قصور نہ تھا، ایک فرسودہ سی رسم تھی جس کی خاطر یہ تباہی مچی تھی۔